حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، فرمایا جو شخص اس حال میں مرا، اس کو موت آئی کہ اس کا اللہ پر بھی ایمان تھا اور یوم آخرت پر بھی ایمان تھا، یعنی خاتمہ بالایمان ہوا، ایمان کی حالت میں مرا، تو فرمایا قیامت کے دن اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس کی مرضی ہو جس دروازے سے اور جہاں سے چاہے۔ یہ رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ جو آخر وقت میں کلمہ پڑھتا ہوا اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے، رب کریم اسے یہ اکرام، یہ عزت اور یہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا نام ہے خاتمہ بالایمان، ایمان پر موت آ جائے۔ ایمان پر موت آ جانا یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اس خوش نصیبی سے پہلے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد، جو جہاں ہوگا اس کا وقت بھی مقرر، جگہ بھی مقرر ہے۔ رب کریم عین وقت پر اپنے پیغمبر کو بھیج دیتا ہے، اپنے میسنجر کو بھیج دیتا ہے، موت کے پیغام رساں کو بھیج دیتا ہے، فرماتا ہے جا اس کی روح کو لے کر آ۔ وہ فرشتہ اسی مقام پہ اسی وقت پہنچتا ہے، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، نہ پہلے موت آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، بس مکمل وقت پر ڈائریکٹلی رب کریم کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جس کا خاتمہ بالایمان ہو گیا جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جاتا ہے، جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، موت کا وقت مقرر ہے، یہی پریشان کر دیتا ہے۔ مقرر ہونے کے باوجود ایسا بھی نہیں کہ کسی کو معلوم ہے کہ کب موت آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا کس وقت موت آئے گی، اب کتنی وقت پڑا ہے میرے پاس، یہ وقت نامعلوم وقت ہے۔ سو اس لیے بندے کو ہر وقت اپنی موت کی فکر اور موت کی یاد اور موت کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ کب بلاوا آ جائے۔ سو جب بھی بلاوا آئے اس وقت میں ایمان کی حالت میں ہوں، جب بھی بلاوا آئے میں اللہ اور اللہ کے رسول اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، اس بات اور اس فکر میں اسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر رب کریم یہ فکر عطا فرما دے، یہ سوچ عطا فرما دے، تو اس سوچ کے حوالے سے ہر کام کرنے سے پہلے، ہر عمل کو سر انجام دینے سے پہلے، ہر کردار سے پہلے، ہر فعل کرنے سے پہلے انسان کو 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو سوچنا چاہیے یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کام کے کرنے کے بعد میرا رب مجھے دوسرا کام کرنے کی مہلت دے گا یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہ انہیں فکر ہی نہیں ہوتی توبہ کی، انہیں سوچ تک نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ توبہ کے انتظار میں رہ جاتے ہیں، توبہ کی سوچ میں رہ جاتے ہیں، استغفار کی سوچ میں رہ جاتے ہیں، وہ استغفار کا انتظار رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کب استغفار کرتے ہیں، کب توبہ کرتے ہیں، کب برے کام سے نجات پاتے ہیں، بس اسی انتظار میں وقت گزر جاتا ہے۔ بندے کو یہ سوچنا چاہیے جو میں کام کر رہا ہوں نا، اس کے بعد مجھے دوسرا کام کرنے کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ پہلی سوچ، پہلا فکر یہی اپنے اندر بٹھا لو۔ دوسرے نمبر پر یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اسے میں مکمل بھی کر پاؤں گا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں اسے کرتے کرتے مجھے موت نہ آ جائے، اسی عمل کے دوران مجھے موت نہ آ جائے۔ اور تیسری سوچ، تیسرا فکر یہ ہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کی ابتدا بھی کر پاؤں گا یا نہیں، یا اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ اپنے مولا حقیقی سے جا ملوں گا۔ ہر نہیں پر ہماری موت کھڑی ہے، اس کے بعد دوسرا کام کر پاؤں گا یا نہیں، یا نہیں، ہر نہیں پر ہماری موت ہے، اسے ختم کر پاؤں گا یا نہیں، اس نہیں پر ہماری موت ہے، اس کی ابتدا کر پاؤں گا یا نہیں، اس نہیں پر ہماری موت کھڑی ہے، ہر نہیں پر ہماری موت ہے۔ اگر اس کے بعد دوسرا کام کر پاؤں گا یا نہیں، مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہو سکتا ہے اس کام کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہمارا رب موت کا فرشتہ بھیج دے۔ اگر کام اچھا ہوا تو صاحب ایمان، اگر کام برا ہے تو ڈائریکٹلی جہنم ہے، برا کام کر کے مرا نا۔ اور میں اسے ختم کر پاؤں گا یا نہیں، اگر اچھے کام میں تھے تو صاحب ایمان ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ سجدوں میں موت آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ جاتی، کعبے کا طواف کر رہے ہیں موت آ گئی، روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں موت آ گئی ہے، تاجدار کائنات کی نگاہوں کے سامنے موت آ گئی۔ یار اس موت سے بڑھ کر اور کیسی خوش نصیبی ہے۔ ارے اسی موت کو تو ہر کوئی چاہتا ہے نا، قرآن پڑھتے ذکر کرتے کرتے
میں نے ایک ایسی موت بھی دیکھی اللہ والے کی جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ضرب لگا رہا تھا، اللہ اللہ اللہ، اسی ضرب کے ساتھ اس میں موت آئی. میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا. یار ایسی موت ہر کسی کو آئے، ایسی موت کی تمنا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا. جو نیکی میں مرا اسی نیکی میں اٹھے گا، جو سجدے میں مرا تو سجدے میں اٹھے گا، جو اللہ اللہ کرتے مرا اللہ اللہ کرتے اٹھے گا. ارے جو اللہ اللہ کرتے مرا جب قبر میں پہنچے گا تو فرشتے پوچھیں گے بتا رب کون ہے؟ تو میرے خیال میں رب کریم ہی جواب دے گا. ارے پوچھتے ہو اس سے کہ رب کون ہے؟ جو رب کرتے کرتے آیا اور کرتے کرتے اٹھے گا اسی سے پوچھتے ہو کہ رب کون ہے؟ ارے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے حق میں میں خود خدا گواہی دیتا ہوں کہ مجھے میرا ماننے والا ہے، میرے محبوب کا ماننے والا ہے، قبر و حشر کو ماننے والا ہے، قیامت کو ماننے والا. اس بات کا خیال رکھیں کہ میں اس کام کو ختم کر پاؤں گا یا نہیں، اسی کے درمیان مجھے موت نہ آ جائے. اور کئی ایسے بھی دیکھے ہیں شراب پیتے پیتے، بد کرداری کرتے کرتے، ڈاکہ زنی کرتے کرتے، چوری کرتے کرتے، سود کھاتے کھاتے، رشوت کھاتے کھاتے مر گئے. یار ایسی بھی کوئی موت ہے؟ ایسی موت تو جانوروں کی جیسی موت ہے. لہٰذا سوچ رکھیں، یہ اپنے اندر خیال رکھیں کہ باری تعالیٰ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں مجھے یہ کام مکمل ہونے کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی. اور اس کے بعد آخری فکر یہی ہے کہ جس کو میں نے سوچا ہے، جس کو میں نے اپنے خیال میں رکھا ہے، جس کام کو میں نے تخیل میں لایا، تصور میں لایا ہوں، جس کو میں کیا اس کی ابتدا کر پاؤں گا یا نہیں، یا اسی خیال کے ساتھ اسی تصور کے ساتھ اپنے مالک حقیقی سے جا ملوں گا. اب ایک بندہ خیال کر کے جا رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آقا نے فرمایا جب اپنے گھر سے اٹھتا ہے نا وضو کر کے نمازی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ اسی وقت نماز میں ہے، اس کا ہر قدم نماز میں ہے. جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، وضو نہ ٹوٹے. فرمایا جب تک وہ اگلی نماز کے انتظار میں ہے اس کا انتظار بھی نماز میں گنا جاتا ہے، وہ نماز میں ہے. ایک سوچ ہے نماز والی، قرآن کی تلاوت والی، ایک سوچ ہے توبہ کے ساتھ، ایک سوچ ہے استغفار کے ساتھ، ایک سوچ ہے عذاب قبر کے ساتھ، ایک سوچ ہے یوم آخرت کے ساتھ، ایک سوچ بندھی ہوئی ہے رب کی رضا کے ساتھ، ایک سوچ جڑی ہوئی ہے اللہ اور اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ، ایک تعلق جڑا ہوا ہے رب کریم کے تعلق کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق کے ساتھ. اگر اسی تعلق میں، اسی سوچ میں، اسی فکر میں موت آ گئی تو اس کو مبارکباد ہو، اسے کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. اگر اس کے برخلاف کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ کے ساتھ مرا، ڈاکہ زنی کی سوچ کے ساتھ مرا، بد کرداری کی سوچ میں مرا، رشوت کی سوچ میں مرا، کسی بری سوچ میں مرا تو پھر اس کے برعکس ہوگا، جہنم کے فرشتے تیار کھڑے ہوں گے، جہنم کے فرشتے تیار کھڑے ہوں گے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں، ہماری خیالوں میں فطور نہ ہو، اس فطور سے توبہ کر لو. فلہذا یہ 3 سوچیں ہیں، یہ 3 فکر ہیں، یہ 3 افکار اپنے اندر رکھو، اپنے اندر راسخ کر لو پختہ یقین کے ساتھ. میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں، یہ عمل جو کر رہا ہوں اس کے بعد دوسرا عمل کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جسے کرنے جا رہا ہوں اسے مکمل کر پاؤں گا یا نہیں؟ اب جس کے بارے میں سوچ لیا ہے یہ ہو پائے گا یا نہیں، اس کی ابتدا ہوگی یا نہیں ہوگی. سو محترم المقام، رب کریم سے التجا ہے کہ ہمارا رب ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے، اچھا فکر عطا فرمائے، اچھا عمل عطا فرمائے. اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے مولا، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، مولا جس حال میں بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہم تیرے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتے ہیں مولا اس کے بعد ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق عطا کر. کیونکہ یہ اچھا کام ایسا کام ہے، آقا نے فرمایا جس کے گناہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی اچھے وضو کے ساتھ، رب تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. رب کریم سے یارو یہ ہر وقت دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ہماری برائی کے بعد ہمیں اچھی ضرورت عطا فرما. مولا خاتمہ بالایمان ہو، یہ خاتمہ بالایمان یارو بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کیا کرو مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. جس کا خاتمہ ایمان پر آ گیا تو فرشتے استقبال کرتے ہوئے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. آؤ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ.